بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 70 دکھ ایک تعویذ جو حضرت جی کی بک ہے اس پہ میں ایک ریویو دے رہی ہوں اور ڈیٹیل ریویو دے رہی ہوں۔ اس پہ آلموسٹ 3 پارٹس میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں۔ انشاءاللہ 4تھ پارٹ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس بک میں کیا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے گا کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پہلی 10 راتیں 10 جو دن ہیں بہت ہی خاص ہیں، اس میں ضرور عبادات کریں۔ اس کے علاوہ حضرت جی کا بھی ایک اسپیشل پروگرام ذی الحج کے حوالے سے فرسٹ 10 ڈیز آئے گا، تو اس میں ضرور شامل ہوں۔ اور اسی طرح دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، بہت سے فالورز ہیں جو ابھی نیولی ایڈڈ ہوئے ہیں، ان کو میں پہلے ویلکم کرنا چاہوں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ نیو ہیں تو کائنڈلی پہلے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک نیکی ہے، اس میں ضرور آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے۔ تو آئیے آج ہم 70 دکھ ایک تعویذ کا جو 4تھ پارٹ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی انفارمیٹیو اور فائدہ مند بک ہے، آپ کو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ اپنے مطلب کا ملے گا، جو آپ کو فائدہ مند ملے گا، لگے گا، آپ کے مسائل کا حل ملے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے جو لاسٹ پارٹ اینڈ کیا تھا وہ ہم نے یہ سب کچھ اس میں یہ سارے ٹاپکس کور کر لیے تھے۔ اور اس میں ایک بات آپ سب کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے ایک وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم آپ کو دکھایا تھا، جس میں حمزات سے کام لینے والا تھا۔ یہ عمل ہے، آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی ساری۔ یہاں پر میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے ایڈ آن کرنا ہے، تو اگر آپ اس ویڈیو میں اس پیج کو دوبارہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں، اس میں نے انہیں گائیڈ کر دیا تھا۔ یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے، میں نے خود آزمایا ہے اور الحمدللہ اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے، جو کہ کام بالکل ناممکن دکھائی دے رہا تھا، اللہ پاک نے اسے ممکن کر دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ عمل آپ نے صرف ایک دفعہ کرنا ہے، آپ اس کو دن میں 3-4 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اور جو بھی پرابلم ہے اس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو وہ جو تعداد والا عمل ہے آپ اس کو 3-4 دن اور 3-4 دفعہ ایک دن میں یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسے کراماتی درخت جو کئی صدیوں سے خشک نہیں ہوئے۔ مشہور سیاح احمد بن اسحاق یعقوبی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم سلطنت دکن میں وارد ہوئے، جہاں پان، اخروٹ اور ناریل کے باغات کثرت سے ہیں۔ ان میں سے ایک ساتھ 2 درخت ایسے بھی دیکھے جن کے متعلق چرچا تھا کہ ان درختوں کی عمر کم و بیش 700 سال ہے۔ میں نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے وہاں کے عظیم روحانی بزرگ سید دلدار علی ہندی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ان درختوں میں ایسی کون سی کرامت ہے جو ان پر خزاں نہیں آتی۔ وہ فرمانے لگے کہ جس زمانے میں مسلم تاجر عرب سے ہندوستان آ کر تجارت کیا کرتے تھے، اس وقت کسی ہندو نے ایک مسلمان تاجر سے کہا کہ میرے ہاں بیٹیاں تو ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کیا تمہارے دھرم میں اس کا حل موجود ہے؟ مسلمان تاجر نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں تمہیں ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، اسے اپنی بیوی کے گلے میں پہنا دینا اور 5 اشرفیوں کے بقدر چاندی کسی مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحب کو خیرات کر دینا، انشاءاللہ تمہاری بیوی کے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوں گے۔ یہ خوشخبری سناتے ہوئے اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں والا تعویذ لکھ کر دے دیا۔ ہندو نے ان سے تعویذ تو لے لیا، مگر اس کے اندر کی بے ایمانی اور بے یقینی غالب آ گئی، اور اس نے کچھ دور جا کر خشک جھاڑیوں میں تعویذ پھینک دیا کہ بھلا کبھی کاغذ کے ٹکڑے سے بھی اولادیں ملتی ہیں۔ نقش کی برکت سے بنجر زمین پر ہریالی۔ اگلے سال وہ مسلمان تاجر دوبارہ ہندوستان آئے تو اسی ہندو کو مال بیچتے ہوئے پوچھنے لگے، بتاؤ پھر تمہاری بیوی کو اولاد ملی؟ ہندو جھٹ سے بولا، نہیں حضور، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسلمان تاجر جو کہ فی الحقیقت ایک صاحب کشف بزرگ تھے، وہ کچھ دیر مراقبہ کر کے فرمانے لگے، افسوس تو نے میرے تعویذ کی قدر نہیں کی، لیکن اب اسی خشک جھاڑی کے پاس جا کر دیکھ، وہاں کیا منظر ہے۔ یہ سن کر ہندو چونک گیا کہ جھاڑی کے پاس تعویذ پھینکنے کی بات تو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔
لگتا ہے یہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہی سوچتے وہ اسی مقام کی طرف چل پڑا جہاں 1 سال پہلے خشک جھاڑیاں تھیں۔ جا کر دیکھا تو خشک جھاڑیوں پر قسم قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے، اور پاس ہی 2 تناور درخت تھے جو اتنی خشک زمین پر پانی ملے بغیر ہی لہلہا رہے تھے۔ ابن اسحاق یعقوبی کہتے ہیں کہ میں نے سید دلدار علی ہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، وہ تعویذ کون سا تھا جس نے خشک جھاڑیوں میں بہار پیدا کر دی اور بیج بوئے بغیر ہی درخت اگا دیے؟ سید دلدار علی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے حجرے میں لے گئے اور ایک کاغذ پر درج شدہ وہ تعویذ دکھایا جس کے چاروں طرف امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف القابات لکھے ہوئے تھے، اور درمیان میں کچھ گول دائرے بنے ہوئے تھے جن میں 41 ٹائمز یعنی کہ 41 مرتبہ یا اللہ، اور 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائمز یا رحمان اور پہلا کلمہ اور ان نوری موکلات کے نام درج تھے جو عالم ملکوت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی پر مامور ہیں۔ سید دلدار علی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ ہمارے ہاں یہ تعویذ کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے، اور میں انہی مسلمان تاجر کی نسل میں سے ہوں۔ یہ تعویذ جو شخص بھی لکھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، اور امر الہی پا کر اس شخص کی مشکلات حل کرنے کے لیے اپنے غلام نوری موکلات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ جب تک اس تعویذ کے حامل شخص کا مسئلہ حل نہ ہو جائے وہ نوری موکلات عالم ملکوت میں واپس نہیں جاتے، بلکہ عالم ناسوت یعنی کہ دنیا میں ہی موجود رہتے ہیں۔ اس کے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 حوالے دیے گئے ہیں۔ وضاحت: محترم قارئین، عبقری رسوی خانے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ درجے بالا مضمون میں بیان کردہ صدیوں پرانا تعویذ 22 جمادی الثانی 2023 کو مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے عام کیا، جس کی برکت سے اب تک سینکڑوں لوگ مرادیں پا چکے ہیں۔ اس تعویذ کا عکس اور مکمل طریقہ کار اسی کتاب کے صفحہ نمبر 166 میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی طرف ہم ابھی چلیں گے، پہلے باقی کے ٹاپکس کور کر لیں۔ آخری سانس تک فولادی طاقت دینے والا عمل۔ علامہ ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں سورہ دہر کی آیت نمبر 28 کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ نیشا پور میں ایک یہودی نے مسلمان کو اسلام کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا کرنے کے لیے کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ ہجرت کے موقع پر تمہارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا تھا، اور اسی طرح بلند پہاڑ پر چڑھتے ہوئے غار ثور میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بوڑھا شخص کسی دوسرے انسان کو اٹھا کر اونچے پہاڑ پر چڑھ جائے؟ قرآنی، آسمانی اور وجدانی علوم۔ یہ اعتراض سن کر اکثر مسلمان فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے کہ واقعی ہی ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں جس سے ہم یہودی کو جواب دے کر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ انہی دنوں حضرت امام علی رضا سلام اللہ رضوانہ علیہ کا نیشا پور میں آنا ہوا، تو لوگوں نے ان کی خدمت میں یہودی کا سوال پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ اگر آپ کے پاس علم کتاب ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیں۔ امام علی رضا سلام اللہ رضوانہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل سے تمام قرآنی علوم، آسمانی علوم اور وجدانی علوم ہمارے سینے میں ہے۔ تم اس یہودی کو میرے پاس لاؤ اور اس فتنے میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں کو بھی جمع کر لو۔ انشاءاللہ آج تم لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ صرف ایک پھونک سے کمر سیدھی ہو گئی۔ چنانچہ خراسان نیشا پور کے گورنر عبداللہ بن طاہر کے وسیع محل میں وہ یہودیوں اور مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، جن میں وہ یہودی بھی اپنے باپ کے ہمراہ آیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے باپ کی کمر جھک چکی تھی اور ضعف کے آثار پورے بدن پر نمایاں تھے۔ امام علی رضا سلام اللہ رضوانہ علیہ نے اس کے ساتھ علمی مناظرہ کرنے کی بجائے زیر لب کچھ پڑھا اور اس کے باپ کو دم کرتے ہوئے فرمایا، اپنی کمر کو سیدھا کرو۔ بوڑھے یہودی نے یوں ہی کوشش کی، فوراً بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام سلام اللہ رضوانہ علیہ نے گورنر عبداللہ بن طاہر کو فرمایا، اپنے شاہی پہلوان کو بلائیں۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری بھرکم جسامت والا
دیونما آدمی ظاہر ہوا تو حضرت امام علیہ السلام بوڑھے یہودی سے فرمانے لگے، کیا تم اس پہلوان کو اٹھا سکتے ہو؟ وہ بولا، نہیں حضور، مجھ میں اتنی طاقت کہاں۔ حضرت امام علیہ السلام نے دوبارہ کچھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا، اب کوشش کرو اور پہلوان کو اٹھا کر محل کی بالائی منزل پر لے جاؤ۔ پورے مجمع پر سکوت طاری تھا۔ اتنے میں بوڑھا یہودی تھوڑا سا نیچے جھکا اور کسی وزنی بوری کی طرح شاہی پہلوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر محل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بالائی منزل پر جا کر اس نے آواز دی، حضور مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ آج اس پہلوان کو اٹھا کر میں پہاڑوں پر بھی چڑھ جاؤں گا۔ حضرت امام سلام اللہ رضوانہ علیہ نے فرمایا، نہیں، بس نیچے واپس آ جاؤ۔ بوڑھا یہودی پہلوان کو اٹھائے ہوئے بڑی آسانی سے نیچے آیا اور پہلوان کو اپنے کندھوں پر سے اتار دیا۔ بھرے دربار سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور مسلمان فاتحانہ نظر سے یہودیوں کو دیکھنے لگے۔ جوڑوں کا درد ختم کرنے والی آیت۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ یہودی جس نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا، حضرت امام علی رضا سلام اللہ رضوانہ علیہ سے پوچھنے لگا، جناب والا، اگرچہ یہ آپ کی روحانی طاقت اور کرامت کا ادنا سا مظہر تھا، لیکن براہ کرم کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ امام علی رضا سلام اللہ رضوانہ علیہ نے فرمایا، ہمارے قرآن مجید کی ہر آیت میں ایک کرامت پوشیدہ ہے۔ جو شخص ان آیات کا عامل بنتا ہے اسے صاحب کرامت بنا دیا جاتا ہے۔ رہی بات تمہارے اعتراض کی تو مجھ سے عقلی دلیل سنو۔ ہر شخص کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کا ایک ایک جوڑ مضبوط بنا دیا۔ یہاں پر تمام اعراب نہیں لگائے گئے، میں نے کوشش کی ہے پڑھنے کی، اگر اس میں تلفظ کی غلطی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر صبح انسان کے 360 یا 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور جو شخص طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الاشراق ادا کرے، اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو خود سوچو کہ جو شخص اپنے ایک ایک جوڑ کا صدقہ عطا کرے، بھلا اس کے جسم پر بیماری یا کمزوری غالب آ سکتی ہے؟ 70 یہودیوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ بس ہمارے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ اشراق کے نفل ادا کرنے کے بعد 360 مرتبہ یہی آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے، جس کی برکت سے ان کے جوڑ میں اتنی طاقت تھی کہ جناب پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بلند پہاڑ چوٹی پر واقع غار ثور میں پہنچ گئے۔ میں بھی ہر روز یہی عمل کرتا ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے بوڑھے باپ کو اسی آیت کا دم کیا تھا، جس کا کرشمہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت امام علی رضا سلام اللہ و رضوانہ علیہ کے منہ سے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے اتنے عظیم فوائد سن کر محل میں موجود 70 یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس مذہب کے کلام کی چھوٹی سی آیت اتنے معجزات کی حامل ہے، اس پورے مذہب کی پیروی اور مکمل قرآن مجید پڑھنے سے کیا کیا کرشمے حاصل ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو حوالے دکھائی دے رہے ہوں گے اسکرین پر۔ یہاں پر ہم 41 جو مسئلہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ حمل کے دوران بچے فوت ہونے، یعنی کہ اس کو اٹھرا کی بیماری کہتے ہیں، اس سے نجات کا آزمودہ عمل۔ مولانا عامر عثمانی گزشتہ صدی کے حنفی عالم دین گزرے ہیں۔ دیوبند یو پی سے ان کے زیر ادارت ایک رسالہ تجلی دیوبند شائع ہوتا تھا، جس میں اپنی آپ بیتی لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد یکے بعد دیگرے میرے 3 بچے دوران حمل ہی وفات پا گئے۔ طبیب کہتے ہیں کہ اٹھرا کا مسئلہ ہے، اور میرے ہم اثر علماء کا کہنا تھا کہ کہیں سے روحانی علاج کرواؤ، یہ جادو کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ خواتین فطری اعتبار سے جلد باز ہوتی ہیں، اس لیے میری زوجہ کہتی تھیں کہ جلد از جلد کہیں سے علاج معالجہ کروائیں تاکہ ہمارے گھر بھی بچوں کی کلکاریاں گونج سکیں۔ میں اس معاملے میں تردد کا شکار تھا کہ کیا کروں، لہٰذا اس نیت سے روزانہ تہجد کے نوافل میں صلاۃ الحاجات کا اہتمام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری مراد پوری کر دے۔ بچہ نہیں ہوتا تو یہ منت مان لے۔
ایک دن مطالعہ کے دوران مصر کے سابق وزیر معارف شیخ محمد حسین ہیکل رحمۃ اللہ کی کتاب سیرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر سے گزری، جس میں لکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ سے قبل ان کی والدہ محترمہ ام الخیر کے بھی کئی بچے فوت ہوئے۔ آخر کار انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ، اس دفعہ میرا بچہ زندہ رہے تو میں اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن خانہ کعبہ کی خدمت میں صرف ہوا۔ اسی بنا پر ان کا نام عبد الکعبہ پڑ گیا۔ بعض لوگ انہیں عقیق کے نام سے بلاتے تھے۔ عربی میں عقیق اس بچے کو کہتے ہیں جو موت سے آزاد ہوا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ چونکہ ان کی والدہ محترمہ کا حمل ضائع نہیں ہوا تھا، اس لیے ان پر عقیق کا نام صادر آیا۔ یہ نظر ماننے سے حمل ضائع نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ پڑھ کر میں نے عالمانہ استنباط کرتے ہوئے سوچا کہ اگر نظر ماننے سے ان کا حمل صحیح سلامت رہ سکتا ہے تو میں بھی انہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادنا سا غلام ہونے کی حیثیت سے نظر مانتا ہوں کہ یا اللہ، تم مجھے بیٹا عطا کرے گا تو انشاءاللہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس کا نام عتیق رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں روزانہ فجر کے بعد ایک تسبیح وظیفہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یا رب ابوبکر یا رب صدیق فرج انی کل یہاں پر اعراب نہیں دیے گئے، اگر آپ کو اس کا کچھ اس طرح سے سمجھ آئے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے میری بیوی سے 18 والی آزمائش دور کر دی اور ہمیں تندرست خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، تو میں نے اس کا نام عتیق الرحمن تجویز کیا، جو ماشاءاللہ ابھی تک بقید حیات ہے اور اپنی عمر کی 27 بہاریں دیکھ چکا ہے۔ 18 جادو اور بندش کا 100% حل۔ اس مشاہدے کے بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ جس کا حمل ضائع ہو جاتا ہو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بچے کا نام ابوبکر یا عتیق رکھنے کی نظر مان لے تو انشاءاللہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک وہ بچہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب دینے کے لیے پیش کریں گے، اور انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر رب ذوالجلال کا غصہ فوراً نرمی میں بدل جائے گا۔ لہٰذا نام ابوبکر وہ نام ہے جسے بارگاہ الہی سے رد نہیں کیا جاتا، بلکہ بار بار حمل ضائع ہونے والے میاں بیوی اگر اپنے بچے کا نام ابوبکر یا عتیق رکھنے کی نظر مانیں اور یہی وظیفہ پڑھیں تو ان کا بچہ 18 کے مسائل، جناتی بندش اور جادوئی وار سے محفوظ رہتا ہے۔ وضاحت از مرتب قارئین مولانا عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ بالا واقعے میں بیان کردہ بیٹے مولانا عتیق الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بہت بڑے نقش بندی بزرگ بنے اور کم و بیش 70 برس تک تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ تصوف میں ان کا سلسلہ نقش بندیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہاں پر آپ اس کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی سے تنگ یمنا باشندے کی اذیت ناک زندگی اس عمل کی بدولت خوشحال ہو گئی۔ علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آ کر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میری بدقسمتی کہ میں نے آقائے دو جہاں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا مگر اسلام قبول نہیں کر سکا، لیکن الحمدللہ اب مسلمان ہو چکا ہوں اور ایک حاجت لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں جس نے مجھے ہر طرف سے مایوس کر دیا ہے۔ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، شاید مجھے اس مشکل سے نکال سکیں۔ دولت کے لالچ میں شادی کا بھیانک انجام۔ دراصل میرے والد نے آج سے 10 سال پہلے میری شادی ایک ایسی خاتون کے ساتھ کر دی جو ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ شادی سے پہلے میرے والد نے نہ تو لڑکی کا دین دیکھا اور نہ ہی یہ معلوم کیا کہ ان کا رہن سہن اور خاندانی تربیت کیسی ہے، صرف دولت مندی کے دھوکے میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ اگر میرے بیٹے کا سسرال مالدار ہوگا تو ساری زندگی اسے معاشی تعاون حاصل رہے گا، لیکن شادی کے ایک ہفتے بعد
ہی ہم دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے لڑائی جھگڑے کی ابتدا ہو گئی۔ نہ ہمارے مزاج ایک دوسرے سے ملتے تھے، نہ ہی پسند ناپسند، نہ ریت رواج، نہ خوشی غمی کے معاملات، نہ اس لڑکی کو گھرداری کا سلیقہ آتا تھا، اور نہ ہی اسے خامند کے لیے دلی سکون کا ذریعہ بننے کا طریقہ کسی نے سکھایا تھا۔ بس ہر وقت اپنے مالدار میکے کا تکبر، اپنے سابقہ گھریلو جاہلانہ رسم و رواج میں مگن رہنا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ شروع میں اس لیے طلاق نہیں دی کہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، کچھ عرصے میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن 2 ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اس خاتون کا مزاج نہیں بدل سکا، بدتمیزی سے بولنا، بلا ناغہ جھگڑا کرنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔ مجھ سے ملنے والی ہر قسم کی راحت کو چھپا لیتی، اور اگر کبھی تنگی آ جائے تو خاندان بھر میں اس کا چرچا کر دیتی ہے۔ بچے پیدا ہو گئے لیکن اس کی فطرت میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے ساتھ بحث کرتے کرتے میرا اخلاق بھی بگڑ گیا۔ حالانکہ میں اپنے معاشرے کا تعلیم یافتہ انسان ہوں، لیکن بیوی کی بد اخلاقی نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ میری تو خیر ہے، مگر میرے بچے بھی اسی گھٹن زدہ ماحول میں پرورش پاتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ اب تو میں نے ہر وقت حرام خیالات ذہن میں پال لیے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر مجھے جائز اور حلال بیوی سے سکون حاصل نہیں ہوا تو کیوں نہ حرام تعلقات بنا لوں۔ کچھ دیر غیر محرم عورتوں کے ساتھ وقت گزار کر گھر آؤں گا تو شاید دل مطمئن رہے گا، مگر کیا کروں، حرام کی طرف میرے قدم نہیں اٹھتے۔ 1-2 مرتبہ قدم اٹھے بھی صحیح، لیکن ہاتھ نہ بڑھ پائے، اور میرے سامنے اللہ پاک جل شانہ کا روب جلال آ گیا کہ کل قیامت کے دن اس سے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشیوں کی حسرت قبر میں نہ لے جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے اور خود پر ضبط کرنے کے بعد کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میری بیوی کا قصور نہیں، شاید میں ہی اس کا ہم مزاج نہیں بن سکا۔ میں اسے برداشت نہیں کر رہا، وہ مجھے برداشت کر رہی ہے، لیکن اے کاش میری زندگی میں بھی خوشی ہوتی، میرے گھر میں بھی سکون ہوتا، ہم دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا، مگر یقین جانیں اب تو اندر سے اتنا مر چکا ہوں کہ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھوں تو عجیب سا لگتا ہے۔ بلکہ میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں خوش ہے۔ کسی سے اپنی الجھن بیان کروں تو یہی جواب ملتا ہے، صبر کرو، ہر شادی شدہ شخص کی زندگی میں یہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ پھر باقی لوگ خوش کیوں ہیں؟ ان کی بیویاں ان کے ساتھ کس طرح ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں؟ ان کے بال میری طرح وقت سے پہلے سفید کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا میں اسی گھٹن زدہ ماحول میں زندگی گزار کر خوشیوں کی حسرت لیے قبر میں چلا جاؤں گا؟ خدارا میرے مسئلے کا کوئی حل تجویز فرمائیں۔ میں سینکڑوں میل لمبا سفر کرتے ہوئے بڑی آس امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تمام باتیں غور سے سننے کے بعد فرمایا، دیکھو، اگر دیوار کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی جائے تو اگرچہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی مال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے اور عیسائی حسن کی بنیاد پر، لیکن تم دین کی بنیاد پر رشتہ قائم کرنا، کیونکہ جو عورت اپنے رب کے حقوق کی شریعت کے مطابق ادا نہیں کرتی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتی، وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ثابت ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بیوی کے ساتھ جھگڑے کی نوبت آئے تو پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا کرو، میں خود اپنے رب کی دن رات نہ جانے کتنی باتیں نہیں مانتا، تو اگر میری بیوی نے میری ایک بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ یہ بات سوچنے سے تمہارے اندر حلم پیدا ہوگا اور غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیوی کو دیکھو تو دل ہی دل میں ایک مرتبہ یہ دعائیں پڑھ لیا کرو، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس عمل کی بدولت چند ہی دنوں میں تمہاری بیوی کا مزاج، رویہ، طبیعت اور رہن سہن کا انداز بدلنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ پھر جب بھی گھر جاؤ گے اسے اپنے لیے راحت بنتے ہوئے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اسی بیوی کے ذریعے تمہارے بچوں کی بہترین تربیت ہوگی، وہی بیوی تمہارے لیے تمہارے دل کا سکون بنے گی، اور وہی بیوی اتنی اچھی ثابت ہوگی کہ تمہارے دل میں حرام کا خیال محو ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ عمل ہر اس آفت سے نجات کے لیے ہے جس کے متعلق سوچ کر تمہارا دل غمگین ہوتا ہے۔ بچوں کے مستقبل کے لیے آج ہی یہ دعا پڑھ لو۔
اس شخص نے عرض کی امیر المومنین میں سمجھا نہیں، آپ کس آفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فرمایا بعض اوقات زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں جن پر صبر کرنا انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا ہمسایہ انسان کے پڑوس میں آ جاتا ہے جس کی تکالیف برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی اپنے مستقبل کو سوچتے ہوئے کوئی ایسا خیال ذہن میں آتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر ڈوب جاتا ہے۔ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے نصیب اور مقدر کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ میرے پاس تو خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہے، سسرال میں جانے کے بعد اسے نہ جانے کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فکر لاحق ہوتی ہے کہ آج تو اس نے جی بھر کر کھانا کھا لیا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں 2 وقت کی حلال روٹی ملے گی یا نہیں۔ کبھی اپنی قبر آخرت کو سوچ کر خوف محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں تو سکھ سکون سے دن گزر رہے ہیں، موت کے بعد میرا جسم عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا۔ کبھی دل میں کسی دشمن کا ڈر بسیرا کر لیتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، وہ مجھ پر قابو پاتے ہی نہ جانے کیا سلوک کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس جیسے تمام خطرات جو ہی تمہارے خیالات کو گھیریں تو فوراً ایک مرتبہ دل میں یہ دعائیں پڑھ لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ کیونکہ اللہ پاک جل شانہ کا مزاج ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے جہنم میں جھونک دے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی نعمتوں میں عیش کرے، کسی کو موت بھی ٹوٹی چارپائی پر نصیب ہو۔ کبھی ساری زندگی بدکاری کرنے والی خاتون کو صرف ایک نیکی، کتے کو پانی پلانے پر معاف فرما دے، اور کبھی 500 سال عبادت کرنے والے نصرانی بزرگ کو بھی انصاف کے ترازو میں تول کر زمین میں دھنسا دے۔ العرض اس کے لوح محفوظ میں جس کے لیے جو کچھ لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا، لیکن اس کی یہ صفت آج اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اپنی مرضی سے وہ جس کے لیے جو چاہے وہی لکھ دے، مگر یہ بات اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ کوئی اس سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ اسے رد کرتے ہوئے خالی لوٹا دے۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اگرچہ سوال کرنے والا سب سے بڑا مردود اور سب سے بڑا خبیث ابلیس ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک جل شانہ نے اس کی صرف ایک خطا پر اپنے امر سے اس کی ہزاروں سالہ عبادت کو بھی ٹھکرا کر ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہی اللہ پاک سے قیامت تک کی زندگی اور سارے انسانوں اور جنات پر تصرف حاصل کرنے کی دعا مانگی تو اللہ پاک نے اسے منوان وہی چیز عطا کر دی جس کا اس نے سوال کیا تھا۔ یہ عمل تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جو شخص اپنے حال یا مستقبل میں پیش آنے والی کسی پریشانی کے متعلق عافیت کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عافیت نہیں دے گا؟ انشاءاللہ ضرور دے گا، بلکہ اس کی امید سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ جاؤ، آج سے تم بھی اپنی زندگی کے ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر ناکامی کو سوچتے ہوئے یہی دونوں دعائیں پڑھنا شروع کرو، اور کچھ ہی دنوں میں عرش الہی پر نقد فیصلے ہوتے دیکھو۔ تم صرف نافرمان بیوی کا مزاج بدلنے کی فکر میں ہو، میں کہتا ہوں یہ عمل تو بندے کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جاؤ، یمن میں جا کر دنیا بھر کی ناکامیوں اور در در کی ٹھوکروں سے ستائے ہوئے لوگوں میں یہ عمل بانٹ دو، تاکہ وہ بھی سکھ کا سانس لیتے ہوئے رب تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کا لطف حاصل کر سکیں۔ اس کا حوالہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ درجہ بالا واقعے میں مذکورہ شخص کے متعلق واقعہ کربلا کے مشہور مورخ شیخ ابو مخنف الکوفی کا بیان ہے کہ اس کا نام عتاب بن حارث تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ عمل ملنے کے بعد اللہ پاک نے اس کی بیوی عاتقہ بنت عمران کے مزاج میں حد درجہ اچھائی، نفاست، حلم اور تقوی جیسی صفات تو دیت فرمائیں، اور انہوں نے شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی اتنی بہترین تربیت فرمائی کہ کئی سال بعد میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے جنگجو حضرت حر بن یزید تمیمی رحمۃ اللہ علیہ اسی عتاب بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عتاب بن حارث رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ یمن میں ان کے مزار کے باہر کتبہ لگا ہوا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے یہاں آ کر شیرنی تقسیم کریں اور اس کا ثواب عتاب بن حارث اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح کو بخش دیں تو کبھی طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ میں نے عید کے موقع پر وہاں لوگوں کا جمع غفیر دیکھا ہے۔ یہاں پر آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ نیکسٹ جو
پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ قرض کے حوالے سے ہے کہ قرض ادا کرنے اور کروڑ پتی بننے کا صدیقی عمل۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ سامنے آئے جس کے پیچھے قرآن و حدیث کی دلیل بھی موجود ہو اور معتبر ہستی کے تجربات بھی، تو اس عمل کا یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کا قرض ادا کرنے اور کروڑ پتی بننے کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے متعلق احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے ایک خاتون کا کچھ قرض باقی ہے جس کی ادائیگی کے لیے کوئی صورت نہیں بن پا رہی۔ وہ خاتون مجھ سے مطالبہ نہیں کرتی، لیکن جو ہی سامنے آتی ہے میں ان سے آنکھیں نہیں ملا پاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹی کیا میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں جو وہ اپنے خاص حواریوں کو سکھایا کرتے تھے اور مجھے تمہارے سرتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا۔ اس دعا سے دست غیب مل جاتا ہے، تم ہر نماز کے بعد پڑھو، اللہم فارج الہمی کاشف الغمی مجیب الدعوت المسترین رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا الرحمت من سواک۔ یہاں پر آپ کو اسکرین پہ یہ دعا دکھائی دے رہی ہوگی، آپ اس کو خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیں، تو میں نے کوشش کی آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ جنہوں نے مجھے ناد ابوبکر کہا ہے پڑھ کے سنا دیں، انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، پھر اگر تمہارے اوپر سونے کے پہاڑ جتنا قرض بھی ہوا تو انہی خزانوں میں سے ادا کر دینا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی اور اپنے متعلق فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد میرے پاس درہم دینار کی صورت میں اللہ پاک کی ایسی مدد آئی جو مخلوق میں سے نہ کسی کی طرف سے صدقہ و خیرات تھی، نہ ہی کسی کا مجھ پر احسان، بلکہ وہ رقم خاص میرے لیے خدائی تحفہ بن کر آئی، جس میں سے میں نے سب سے پہلے اس خاتون کا قرض ادا کیا، پھر اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر لباس بنا کر بھیجا اور باقی رقم مسکینوں اور بیواؤں کی ضروریات پوری کرنے میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ اس دن کے بعد ساری زندگی مجھے کسی سے قرض نہیں مانگنا پڑا اور نہ ہی میں نے کبھی تنگ دستی کا منہ دیکھا۔ ایک وقت میں 70,000 درہم کا صدقہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی وقت میں 70,000 درہم خیرات کرتے دیکھا، حالانکہ ان کی اپنی قمیض مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حوالہ ان روایات کے مستند حوالہ جات درج ذیل کتابوں میں موجود ہیں اور جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے نیکسٹ دکھ یا پرابلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ بیٹی اپنے سسرال میں خون کے آنسو روتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر نے ہاتھ تھام لیا۔ 20ویں صدی کے ممتاز دانشور ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی عربی کتاب الشیخان اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس میں لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے انتہائی سچے عقیدت مند ابو بصیر یحییٰ بن قاسم ازدی نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ گزشتہ 5 برس سے میں بے حد اذیت میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے آدمی سے کر دیا تھا جو خود کو سادات علوی میں سے شمار کرتا تھا اور چرب زبان ہونے کی وجہ سے ہر شخص اسے معزز سمجھتا، لیکن نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا سادات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے انتہائی خبیث اور کردار کے لحاظ سے بہت غلیظ ہے۔ ہر دن میری بیٹی کو مغلظات یعنی کہ گندی گالیاں دیتا ہے، ہر رات غیر محرم فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی خباثت کی وجہ سے اپنی اولاد پر بھی توجہ نہیں کرتا، بلکہ چھوٹی سی شرارت کرنے پر بچوں کو مار مار کر ہلکان کر دیتا ہے۔ اگر میری بیٹی اسے روکنے یا سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئے
اسی سے میری بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ میری بیٹی کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی غیر محرم نے اس کے سر کا بال تک نہیں دیکھا، لیکن وہ خبیث شخص اپنی بیوی پر گھٹیا قسم کے الزامات لگاتا ہے، کئی دن بیمار رہنے کے باوجود اس کا علاج نہیں کرواتا۔ اب تو اس کی بے رخی اور مظالم سے تنگ آ کر میری بیٹی نے موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں۔ میں نے اپنے داماد کو کئی بار محبت پیار سے سمجھایا، کئی دفعہ غصے سے ڈانٹا، مگر اس شخص پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھا، میں نے اپنی زمین پر اسے مکان بنا کر دیا۔ اس کے پاس روزگار نہیں تھا، میں نے اسے اپنے علاقے میں تجارت شروع کروائی تاکہ حلال روزی کما کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن اس احسان فراموشی نے اپنی بدکاری کی وجہ سے ہمیں پورے علاقے میں بدنام کیا ہوا ہے۔ اپنی آمدنی گھر لانے کی بجائے فحشہ عورت پر لٹا دیتا ہے۔ کیا آپ کے پاس میری اس غربت و مصیبت کا کوئی حل ہے، یا اسی طرح بیٹی کے دکھ سے جگر کرتے کرتے میری موت واقع ہو جائے گی؟ براہ کرم آپ استخارہ فرمائیں اور اپنی باطنی بصیرت سے معلوم کریں کہ کیا ہم پر کوئی جادو ہے جو ٹوٹ نہیں رہا، یا ایسی بندش ہے جو کھل نہیں رہی، یا کوئی بدقسمتی ہے جو ابھی تک بدل نہیں رہی، یا ہمارے پیچھے کسی کی بد دعا ہے جس نے ہمیں خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا ہے، ہمارے کسی گناہ کی نحوست ہے جس کی پاداش میں ہماری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ یہ المناک باتیں سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچانک آنکھیں کھول لیں اور پریشانی سے ابو بصیر استی کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، افسوس، صد افسوس، تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ میرے استخارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ تم نے جانے انجانے میں کسی ایسے شخص پر لعنت بھیجی تھی جو در حقیقت لعنت کا مستحق نہیں تھا، اور وہی لعنت ہواؤں میں پھر کر واپس تمہاری طرف لوٹ آئی ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لعنت ہواؤں میں اڑتی ہے، اور جس شخص پر لعنت بھیجی گئی ہو اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ شخص اس کا مستحق نہ ہو تو بھیجنے والے کی طرف واپس لوٹ کر زندگی ویران کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے تم اور تمہاری 2 نسلیں بیٹی اور نواسیہ سزا بھگت رہی ہیں۔ اگر ابھی سے معافی تلافی نہ کی تو خطرہ ہے کہ تمہاری لعنت کا وبال خود تمہاری ہی 7 نسلوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ منہ سے نکلا بول نسلوں کو کھا گیا۔ امام محمد باقر سلام اللہ رضوانہ علیہ بولتے جا رہے تھے اور ابو بصیر استی حیرت سے منہ کھولے ان کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کر رہا تھا۔ آخر کار عرض کرنے لگا، اے امام محترم، میں نے تو گزشتہ زندگی میں کئی لوگوں پر لعنت بھیجی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس عمل کا اتنا بڑا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ہی کبھی یہ سوچا کہ میرے ایک چھوٹے سے بول کی وجہ سے میری نسلوں کو سالہ سال سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ معافی کس طرح ممکن ہے اور سابقہ نقصانات کی تلافی کیسے ہوگی؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے گہری نظروں سے ابو بصیر کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، دیکھو، ہمارے پاس جادو کا علاج ہے، جنات سے حفاظت کا عمل ہے، نظر بد سے نجات ہے، بندشوں کا توڑ ہے، لیکن لعنت کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے تمہیں ہمارے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، جن کی شان یہ ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی ان پر درود پاک پڑھا وہ 10 گنا بڑی رحمت کی صورت میں لوٹ کر واپس اسی کی طرف پلٹا۔ جس نے ان کی آل کے لیے دعا کی خود اسی کے لیے نسلیں محفوظ ہو گئیں، اور جس نے ان کے سسرالی رشتہ داروں پر سلام بھیجا خود وہ اپنے یا اپنی نسلوں کے سسرال کی طرف سے بے فکر کر دیا گیا۔ تمہیں چاہیے کہ فوراً عمرہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جب مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے پہنچو تو وہاں کھڑے ہو کر پہلے ایک مرتبہ کہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھو اور کہو، السلام علیکہ یا سحر النبی، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، آپ پر بھی سلام ہو، اور وہاں کھڑے کھڑے انہی الفاظ کی تکرار کرتے جاؤ،
اس سلام کو اتنا پڑھو کہ تمہارے جسم کے ایک ایک بال سے سلام کے جذبات نکلنا شروع ہو جائیں اور دل و دماغ اس بات کی گواہی دینا شروع ہو جائیں کہ میرا سلام قبول ہو گیا ہے۔ پھر واپس لوٹ آؤ اور ہر پل، ہر سانس، ہر جگہ یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ رحمت بر سحر النبی، یہاں پر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی، یہ یہاں پر ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں پر رحمت برستی رہے۔ یہ وظیفہ اپنی مظلوم بیٹی کو بھی یاد کرا دو اور سب گھر والے یہ وظیفہ مسلسل پڑھتے رہو حتیٰ کہ بیٹی کے سسرال سے تمہیں ٹھنڈک پہنچنا شروع ہو جائے۔ یاد رکھنا، یہی وظیفہ تمہارے داماد کی اصلاح کروائے گا، یہی وظیفہ اس کی غیب کے خزانے سے تربیت کروائے گا، یہی وظیفہ تمہاری بیٹی کو شوہر کے دل میں محبت اور نظروں میں عزت دلوائے گا، یہی وظیفہ تم پر مسلط لعنت کو ہٹائے گا، یہی وظیفہ تمہاری نسلوں کو خوشیوں کے دن دکھائے گا اور یہی وظیفہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عظیم رتبے دلائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک امام کا تم سے وعدہ ہے، اگر تمہاری نظر میں آل رسول سلام اللہ رضوانہ علیہ کا کوئی مقام ہے تو میری بات مان کر اسی وظیفے کے ساتھ چپک جاؤ اور من چاہی مرادیں پالو۔ عمرہ کرنے کی بجائے یہ وظیفہ پڑھو۔ ابو بصیر استی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے امام محترم علیہ السلام، میری غربت و تنگ دستی اس بات کی متمحل نہیں کہ گھر بار چھوڑ کر عمرہ کے لیے جا سکوں، کیونکہ دن بھر محنت مزدوری کے ذریعے جو روزی کماتا ہوں اسی سے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ اگر عمرے پر چلا گیا تو میرے اہل و عیال محتاج ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں یہیں رہتے ہوئے آپ کا بیان کردہ دوسرا وظیفہ رحمت بر سحر نبی ہی پڑھتا رہوں تو میری مشکل ٹل جائے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہیں جس عمل میں سہولت نظر آئے وہی کرو، مگر پابندی کا خیال رکھنا، کبھی ناغہ مت کرنا۔ یار مزار کو سلام کیا تو کایا ہی پلٹ گئی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ابو بصیر استی نے ہر وقت اپنی زبان پر یہی الفاظ جاری اور دل و دماغ پر طاری کر لیے، دن رات اسی وظیفے میں مگن رہتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، جہاں مزدوری کرنے جاتا وہاں اس کا معاوضہ بڑھا دیا جاتا، اس کے داماد نے بیوی کو گالی دینا اور بچوں کو مارنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایک دن کہنے لگا، پہلے ہر وقت نہ جانے کیوں گھر آتے ہی مجھے پر غصہ سوار ہو جاتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ میرے رویے سے تمہارے دل کو بہت تکلیف پہنچی، جس پر مجھے انتہائی ندامت ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں کسی شیطانی جال میں قید تھا جو مجھے غیر محرم پرائی عورتوں کے تصور میں الجھائے رکھتا۔ لیکن پچھلے دنوں ایک بزرگ ہستی مجھے خواب میں نظر آئی، جنہوں نے میرا ہاتھ تھام کر فرمایا، تم وہ خوش قسمت انسان ہو جس کے نکاح میں ایسی پاک دامن خاتون ہے جو غربت اور تنگ دستی کے باوجود بھی ہر وقت شکر کا کلمہ پڑھتی ہے، تمہارے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ایسی جنتی مزاج بیوی کی قدر کرو اور بچوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاؤ۔ معلوم نہیں وہ بزرگ کون تھے، لیکن میں نے دل سے تہیہ کر لیا کہ اب اپنے بیوی بچوں کو وہ محبت دوں گا جو زمانے بھر کے لیے مثال ہوگی۔ ابو بصیر استی نے بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، بیٹی، میرے خیال میں وہ بزرگ سحر نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جن کی خدمت میں تم اور میں ہر وقت رحمت کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد امام محمد باقر علیہ السلام نے واقعی سچ فرمایا تھا کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا درود پڑھیں اتنی زیادہ برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں، ان کی آل پر جتنا سلام بھیجیں اتنی زیادہ خوشیاں اور خوشحالیاں ہمارے گھروں پر برستی ہیں، اور ان کے سسرال کے لیے ہم جتنی زیادہ رحمت مانگیں اتنی ہی زیادہ بلائیں، آفات، مصیبتیں اور مشکلات ہم سے ٹلتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی بدقسمتی کی لکیریں مٹ گئی ہیں اور میرے منہ سے نکلی ہوئی لعنت کو رحمت والے وظیفے نے ختم کر کے ہمارے لیے رحمتوں کے فیصلے کروا دیے ہیں۔ یہاں پر اس کتاب کے حوالے بھی دیے گئے ہیں اس عمل کے، جن کتاب سے لی گئی ہے، اور کچھ حوالے نیکسٹ پیج پہ بھی ہیں۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں پرابلم، اور اس کا کیا عمل ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔
زیارت اربعین کے سفر میں ناد ابو بکر کا معجزہ۔ شہنشاہ کربلا امام حسین سلام اللہ رضوانہ علیہ کے چہلم کے موقع پر دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں افراد کربلا کی طرف پیدل سفر کرتے ہیں۔ مجتہد اعظم سید باقر شاہ کربلائی کے ترغیب دلانے پر میں بھی اپنے بیٹے سمیت تیار ہو گیا اور ہم تینوں یہ نعرہ لگاتے ہوئے زیارت اربعین کے لیے چل پڑے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اے سیدہ زہرا، اللہ کی قسم ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ کربلا کا 80 کلومیٹر پیدل سفر، یعنی کہ کربلا کا 80 کلومیٹر پیدل سفر، یہ اس وقت کی بات ہے جب زائرین اربعین میں سے گمشدہ افراد کو تلاش کرنے کے مراکز نہیں بنائے گئے تھے۔ وہ مراکز کب اور کیسے بنے، اس کی تفصیل بھی اسی واقعے میں بیان کروں گا۔ سید باقر شاہ کربلائی کے ساتھ جامعہ حسینیہ زید ابن علی میں تو ہم محرم الحرام سے ہی مقیم تھے، اس سے آگے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ چنانچہ ظہرین پڑھنے کے بعد ہم نے کھانے پینے کا مختصر سامان لیا اور چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کربلا محفوظ ہے ہمارے سینوں میں اس طرح کہ دل دھڑکتا ہے 1 منٹ میں 72 مرتبہ۔ میرے بیٹے آغا اطہر عباس، جو کہ ابھی صرف 11 برس کا تھا، کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ وہ چلتے چلتے ہم سے آگے نکل جاتا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ ہمارے ساتھ رہو کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، مگر وہ یہ کہتے ہوئے پھر آگے نکل جاتا کہ بابا جان کوئی بات نہیں، اگر میں اس سفر میں گم بھی ہو گیا تو کاہے کا دکھ ہے۔ لہٰذا چند ہی لمحوں بعد وہ نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ ہم نے چلنے کی رفتار مزید بڑھا دی اور کئی کلومیٹر تک سے تلاش کرتے رہے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں مایوس تو نہیں ہوا، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے پریشان ضرور ہو چکا تھا۔ آخر تھک ہار کر سید باقر شاہ کربلائی سے کہنے لگا، شاہ صاحب دعا کریں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اجنبی سرزمین، پیدل سفر، میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے ہوں اور وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہو۔ شاہ صاحب کے پاس موٹے دانوں والی سیاہ تسبیح تھی جس کے اوپر وہ ہر وقت کسی نہ کسی ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ مجھے بہت پریشان دیکھ کر انہوں نے بلند آواز میں یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہمارے پیچھے سے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایک وجیح شخص آیا اور ہمیں ہمارے نام سے پکار کر بولا، ناد ابو بکر کا وظیفہ پڑھ لو، تمہارا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ تمہیں مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی سے آگے چلا گیا۔ ناد ابو بکر، ناد عمر، ناد عثمان سے واقفیت۔ میں ہکا بکا سا ہو کر سید باقر شاہ کربلائی کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ شخص کون تھا اور ہمیں کون سا وظیفہ بتا گیا۔ ناد ابو بکر تو آج تک میں نے کوئی وظیفہ نہیں سنا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے، غلام عباس، خداوند عالم کی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے امام مہدی ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، یہ وہی ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ناد علی کی طرح ناد ابو بکر، ناد عمر اور ناد عثمان بھی وظائف و عملیات کی پرانی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ ایسے تیر بہدف وظائف ہیں کہ انہیں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ان وظائف سے کبھی استفادہ نہیں کیا، ورنہ ان میں بجلی جیسی تاثیر ہے کہ ادھر وظیفہ پڑھا ادھر کام ہو گیا۔ سید باقر شاہ کربلائی کے منہ سے ناد ابو بکر، ناد عمر اور ناد عثمان جیسے انوکھے نام سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ بہرحال مجھے تو یہ وظیفے آتے نہیں تھے۔ شاہ صاحب نے خود ہی زمین سے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور 3 مرتبہ ناد ابو بکر والا وظیفہ پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے ریت ہوا میں اچھال دی۔ ناد ابو بکر کون سا وظیفہ ہے آپ سب کو میں اپنے پچھلے ساری اس بک کی پارٹس میں بتا چکی ہوں، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی، اور جو لوگ چاہتے ہیں میں ان کو پڑھ کے سنا دوں وہ بھی میں کوشش کروں گی کہ پڑھ کے سنا دوں۔ ایک اور حیرت ناک منظر میرا منتظر تھا کہ جو ہی ریت ہوا میں اڑی، اسی طرف سے میرا بیٹا غلام حیدر مجھے آوازیں دیتا ہوا دوڑا چلا آیا۔ کہنے لگا، میں ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے رک گیا تھا اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ اتنے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، آؤ تمہارے بابا جان کے پاس لے چلوں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے، خلیفۃ الرسول۔ پھر آن کی آن میں یہاں پہنچا دیا۔ گمشدہ لوگوں کے 8 کیمپ۔ یہاں پر بتانے سے پہلے میں آپ کو ناد ابو بکر ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یہاں پر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناد ابو بکر کبیر ہے اور اس کے بالکل نیچے ناد ابو بکر صغیر ہے۔
ناد ابو بکر کبیر کس طرح پڑھنا ہے؟ ناد ابو بکر حل المشکلات دافع البلائی والوبائی والآفات۔ کئی وظائف میں صرف یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہاں تک پڑھیں، اور کئی وظائف میں سے پورا پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تو میں اس کو آگے بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یسرلی کلی اسرن و اغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بخلافتک یا ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناد ابو بکر صغیر ہے۔ اس کو میں پہلے بھی اپنی پچھلے جو بھی بکس اس بک کی میں نے ریویو دیا ہے اس میں نے پڑھ کے سنا ہے، ادرکنی ابو بکر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ناد ابو بکر صغیر ہے اور یہاں پر ناد ابو بکر کبیر ہے۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ گمشدہ لوگوں کے 8 کیمپ۔ 40 کے سفر سے پہلے ہم نے سن رکھا تھا کہ سارے کا سارا سفر معجزات سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن ایسے اندیکھے انہونے معجزات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوں گے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال کربلا پہنچ کر سید باقر شاہ کربلائی نے روضہ امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے گزارش کی کہ لوگوں کے بڑھتے ہوئے ہجوم میں ہونے والی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے جگہ جگہ ایسے مراکز قائم کیے جائیں جہاں انسان اپنی گمشدہ چیز کی رپورٹ کر سکے۔ ہماری درخواست پر انہوں نے اگلے ہی سال نجف سے کربلا تک مرکز المفقودین کے نام سے 8 کیمپ قائم کر دیے۔ کربلا کی مٹی کا عمل، جادو جنات کا آخری حل۔ یہاں ایک اور واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سید باقر شاہ کربلائی نے کربلا سے واپسی پر میدان کربلا کی کافی ساری مٹی جمع کر کے اپنے سامان میں رکھ لی۔ میں سمجھا کہ شاید تبرک کے طور پر ایسا کر رہے ہیں، چنانچہ میں بھی مٹی سمیٹنے لگا۔ تو انہوں نے کہا تم اس مٹی کا کیا کرو گے؟ میں تو اس لیے جمع کر رہا تھا کہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس شخص کے گھر میں جادو کی نحوست ختم نہ ہوتی ہو یا جس انسان کو جنات ستاتے ہوں، اسے چاہیے کہ میدان کربلا سے ایک مٹھی خاک منگوا کر اس میں سے صرف ایک چٹکی اپنے سامنے رکھے اور 40 مرتبہ ناد ابو بکر کا وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کرے۔ روزانہ ایک چٹکی پر دم کر کے الگ رکھتا جائے، اور جب مکمل ایک مٹھی خاک پر دم ہو جائے تو اسے جا کر کسی پرانی قبر کے اوپر چھڑک کر کہے، جس طرح اس قبر میں مردہ دفن ہونے کے بعد فنا ہو چکا ہے، آج کے بعد میرے جنات، جادو، نظر بد اور میری زندگی کے تمام روگ بھی اسی طرح فنا ہو گئے۔ امام مہدی سے ناد ابو بکر کی خصوصی اجازت۔ یہ عمل ہر طرح کی بیماری، پریشانی، آفت اور مصیبت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ رستے میں جب امام مہدی علیہ السلام نے ناد ابو بکر کا وظیفہ پڑھنے کی تلقین فرمائی تو اسی وقت اس وظیفے سے جڑے ہوئے تمام عملیات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے، لہٰذا آج یہ مٹی جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کیونکہ اب تو مجھے خود امام مہدی منتظر علیہ السلام سے بھی اس وظیفے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے۔ میرے پاس بے شمار پریشان حال لوگ آ کر اپنی مشکلات کا حل مانگتے ہیں، تو میں ان سب میں تھوڑی تھوڑی مٹی تقسیم کر کے اسی عمل کے ذریعے ان کے مسائل حل کرواؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر کچھ حوالہ جات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناد ابو بکر کے متعلق امام ابن عساکر کے تجربات۔ انشاءاللہ باقی کا پارٹ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں اختتام کرتی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ چینل پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور فارورڈ بھی کیجیے گا۔